اور دور نزدیک سے سننے والی تمام خواتین اور معزز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ رواہ الامام ابو حنیفہ فی مسندہ۔ حاضرین، بلند آواز سے اور ہماری مائیں بہنیں پست آواز سے ایک بار حضور پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا فرض ہے مسلمان مردوں پر اور مسلمان عورتوں پر۔ اس فرض کو حاصل کرنے کے لیے دارالعلوم قائم کیے جاتے ہیں، مدرسے قائم کیے جاتے ہیں، جامعات قائم کیے جاتے ہیں اور قائم کیے گئے ہیں، لیکن عمومی طور پر نہ تو ہر مرد پہنچ سکتا ہے نہ ہر عورت پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے ہماری عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی نے اجتماعات کا یہ سلسلہ قائم کیا کہ جو لوگ مدرسوں میں نام لکھا کر پابندی سے حاضر رہ کر علم نہیں سیکھ سکتے تو کم سے کم ان اجتماعات کے ذریعے دین کی باتیں سنیں اور سیکھیں۔ یہ جو سیشن ہے بزم سوال و جواب، یہ خاص دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے قائم کی جاتی ہے، اور اس میں آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ دین کی جو ضروری باتیں آپ کے دل و دماغ میں ہوں وہ لکھ کر بھیج سکتی ہیں، پوچھ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ جس کا جواب معلوم ہوگا اسے اسی منبر نور سے پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ آپ کو صحیح مسائل پوچھنے، سمجھنے، سمجھانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اجازت، خواتین کے لیے کچھ سوالات مرتب کیے گئے ہیں، اور اس میں سے پہلا سوال یہ ہے جو عام طور پر خواتین کے ذہن میں یا تو ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر کسی کی انفلوئنس میں آ کر پھر سوالات وہ پیدا ہونے لگتے ہیں ماحول میں جا کر، کہ اسلام نے ہمیں کوئی آزادی نہیں دی، جیسے پردے کی پابندی ہم پر، زیب و زینت ہم نہیں کر سکتی، طلاق ہمارے اختیار میں نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ اسلام نے جتنی آزادی کی ضرورت مردوں کو ہے اتنی آزادی انہیں دی، اور جتنی آزادی کی ضرورت عورتوں کو ہے اتنی آزادی انہیں بھی عطا کی۔ ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو مکمل آزاد کر دیا شترے بے مہار اور عورتوں کو مکمل قید کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آج کی ماڈرن دنیا نے، جدید دنیا نے عورتوں کو پوری آزادی دے دی ہو۔ مغرب میں آزادی ہے، مجھے اس کا اعتراف ہے، اور وہ مشرقی تہذیب کے خلاف ہے، لیکن آج بھی وہ کپڑے پہناتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم ذرا لمبے کپڑے پہناتے ہیں، وہ چھوٹے پہناتے ہیں۔ آزاد تو انہوں نے بھی نہیں کیا، کپڑے وہی پہناتے ہیں، چھوٹا ہی صحیح پہناتے ہیں وہ بھی۔
جو آزادی چاہیے جانوروں کی طرح سے کہ مادرزاد گھومتے رہیں، تو آزادی ابھی انہوں نے بھی نہیں دی ہے۔ کبھی ایسی آزادی مغرب دے دے تو پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو تہذیب کی بات ہے، انسانی سماج کی بات ہے، انسانی ضمیر، انسانی غیرت۔ ہر مرد اور عورت کو یہ شعور دیتی ہے کہ اسے پردے میں رہنا چاہیے۔ مرد کو بھی پردے میں رہنا چاہیے، عورت کو بھی پردے میں رہنا چاہیے۔ مرد کے لیے کوئی کم کپڑے نہیں ہیں، پاجامہ ہے، کرتا ہے، ٹوپی ہے، امامہ ہے، رومال ہے، سب تو ہے۔ تمہارے کپڑے اس سے کم تو نہیں ہیں، یا اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ شلوار ہے، اور کیا بولتے ہیں اس کو، چلیے ٹاپ بولیے، جمپر بولیے، کرتے کی جگہ پہ وہی پہنتی ہیں۔ ہم رومال لگاتے ہیں، تم دوپٹے لگاتی ہو۔ ہم سر پہ ٹوپی رکھتے ہیں، امامہ باندھتے ہیں، تم کو بھی سر ڈھانکنے کے لیے کسی نہ کسی طور پر حکم دیا جاتا ہے۔ تو آزاد ہم بھی نہیں ہیں، آزاد تم بھی نہیں ہو، صرف طریقے بدلے ہوئے ہیں، صرف طریقے بدلے ہوئے ہیں۔ انسانی تہذیب کو دیکھو، تم روڈ پہ چلتی ہو تو ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں آزاد چھوڑ دیا جائے جانوروں طرح سے کہ جدھر سے چاہو ویسے دوڑتے ہوئے بھاگو، اور چلنے والوں کو، گاڑی چلانے والوں کو پریشانی ہوئی کیسے چلیں۔ تمہیں ایک سائیڈ مقرر کر دی گئی ہے کہ اس سائیڈ سے اور یوں چلنا ہے۔ سائیڈ کے خلاف چلو گی تو چلنے والوں کو دقت ہوگی، اور چلنے والے بھی سوچیں گے کہ کوئی پاگل عورت آ گئی ہے اور کوئی تمہیں پکڑ کر کہیں اور کر دے گا۔ جانوروں کی آزادی تمہیں روڈ پر چلنے میں نہیں ملتی ہے، کپڑا پہننے میں نہیں ملتی ہے، زندگی گزارنے میں نہیں ملتی ہے۔ تو ایک تمہارے ہی لیے نہیں ہے، مردوں کو لیے بھی ہے۔ مردوں کو بھی جانوروں کی آزادی نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اجنبی عورتوں سے ہنسی مذاق نہ کریں، تو عورتوں کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ اجنبی مردوں سے ہنسی مذاق نہ کریں۔ عورتوں کو اگر پابند کیا گیا ہے کہ خلوت میں، تنہائی میں اجنبی مردوں کے ساتھ نہ رہیں، تو مردوں کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ خلوت میں، تنہائی میں اجنبی عورتوں کے ساتھ نہ رہیں۔ یہ دو لائنیں ہیں، اور دونوں لائنیں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ جتنی پابندیاں تمہارے لیے ہیں اتنی پابندیاں مردوں کے لیے بھی ہیں۔ اگر تمہیں جانوروں طرح سے آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے تو مردوں کو بھی جانوروں کی طرح سے آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے۔ قرآن نے ایسا اعلان کر دیا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ دنیا نے ہزار ترقی کی، ہزار تحقیقات کی، انکشافات کیے، لیکن دنیا بھی ابھی تک جانوروں والی آزادی نہ مردوں کو دیتی ہے نہ عورتوں کو دیتی ہے۔ اگرچہ ترقی میں کچھ آگے بڑھ گئی ہے، یہ الگ چیز ہے۔ دیکھو، اس بات کو سمجھو کہ دنیا جو آزادی دے رہی ہے بے غیرتی کی، بے حیائی کی وغیرہ، تو ان کے ہاں دنیا ہی جنت ہے۔ تو وہ تو دنیا کو جنت دیکھیں گے نا، دنیا ان کے لیے جنت ہے تو وہ چاہیں گے کہ دنیا ان کے لیے جنت ہو، اور یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو کم سے کم اس کا لحاظ تو تم کو کرنا پڑے گا۔ اصل میں ان کے ہاں آخرت کا کوئی تصور نہیں، تو انہیں جو کچھ کرنا ہے سب یہیں کر لینا ہے۔ ہمارے ہاں آخرت کا تصور ہے، ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، ہماری ہمیشگی کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا تو کشتزار عمل ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں عمل کی کھیتی کرنے کے لیے، جیسا عمل کریں گے ویسے ہی ہم کو وہاں پہ زندگی ملے گی۔ تو یہ نظریات کا فرق ہے۔ ان کے ہاں دنیا ہی سب کچھ ہے،
اور ہمارے ہاں دنیا کچھ نہیں ہے، یہ کشتزار عمل ہے، عمل کے لیے دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں، تھوڑے سے لوگ کے لیے۔ جیسے ایک مسافر ہو سفر کے لیے کہیں جاتا ہے تو راستہ اس کے لیے ایک سفر کا راستہ ہے، راستہ اس کی منزل نہیں ہے، راستہ اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس کی منزل کہیں اور ہوتی ہے، وہیں جا کے وہ ٹھکانہ لیتا ہے۔ پھر راستے میں وہ سمجھتا ہے کہ اس کو چلتے رہنا چاہیے، کچھ تکلیف بھی گزرے، کھانے پینے کی پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، اپنے بچتے بچاتے وہ اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جن کی منزل راستہ ہی ہو تو وہ راستے میں جو چاہیں کریں۔ تو یہ نظریات کا فرق ہے۔ تمہاری منزل دنیا نہیں ہے، تمہاری منزل آخرت ہے، تمہاری منزل عقبہ ہے۔ عقبہ کے لیے، عقبہ کی تیاری کے لیے، آخری تیاری کے تم کو بھیجا گیا ہے۔ لہٰذا اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری آخرت سنور جائے اور وہاں تم چین کی زندگی گزارو، جنت میں رہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام اٹھاؤ، تو چند دن کے لیے یہ پابندیاں گوارا کر لو۔ چند دنوں کی یہ پابندیاں تمہیں ہمیشہ کے لیے آزادیاں عطا کر دے گی۔ ان کو مت دیکھو کیا کر رہے ہیں، وہ چھوٹے کپڑے پہن لیتے ہیں، پیسہ بچانے کی ان کو ضرورت ہے، تمہیں نہیں ضرورت ہے، تم تھوڑا سا پیسہ لگا کر ذرا لمبے کپڑے پہن لو۔ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں کیونکہ ان کو نمائش کرنی ہے، تمہیں وہ نمائش نہیں کرنی ہے، تم ذرا موٹے کپڑے پہنو۔ وہ تنگ کپڑے پہناتے ہیں کیونکہ انہیں دنیا میں کچھ دکھلانا ہے، تم کو دکھلانا نہیں ہے، تم کو تو اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے تیار ہونا ہے۔ تمہارے لیے رسول نے کیا فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث سے مجھے یاد آ رہی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتاب اللباس میں یہ حدیث ہے۔ میں نے بہت پہلے اس طرح کا سوال آیا تھا تو بمبئی کی اجتماع میں وہ حدیث سنائی تھی، خدا کرے یاد آ جائے۔ سرکار فرماتے ہیں، صنفان من الناس لم ارہما، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے ابھی تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، جانتا ہوں حضور کو تو غیب کا علم قیامت تک کا ہے نا، لیکن دیکھی جائے گی وہی چیز جو موجود ہو، تو اس وقت تک وہ چیز موجود نہیں تھی۔ سرکار فرماتے میں نے ان کو دیکھا نہیں، ہمارا ہیں دو گروہ۔ کون دو گروہ ہیں؟ ایک گروہ وہ ہے کہ ان کے پاس کوڑے ہوں گے جو بیل کے، گائے کے دم کی طرح سے ہوں گے، یضربون بہ الناس، اس سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، حج کے لیے گیا تھا، نے دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا میں نے دیکھا نہیں ہے، اس وقت یہ لوگ تھے ہی نہیں، اب ہو گئے ہیں تو دیکھا جاتا ہے۔ ان کو شبہ ہو تو مسلم شریف کی حدیث ہے، دیکھ لیں۔ آج وہ لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھ لیجئے، آج ان کے عمل کیا ہیں دیکھ لیجئے، کتنا شریعت کے مطابق ہیں، شریعت کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں، لیکن شریعت پر ان کا عمل کتنا ہے۔ ایک طرف میزان شریعت کو رکھ لیجئے، ایک طرف ان کے عمل کو دیکھ لیجئے، سمجھ میں آئے گا کہ جو کچھ دعویٰ ہے صرف زبان کا ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جی جی۔ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام، ماہو سیاتون کا اذناب البقر، ان کے پاس بیل کے، گائے کے دم کی طرح سے کوڑے ہوں گے، یضربون بہ الناس، جس سے لوگوں کو مارے گے۔ میں نے یہ وہیں دیکھا، عورتوں کو مارتے ہوئے۔ ہماری اہلیہ بھی ساتھ میں تھی، میں نے کہا ادھر سے ادھر آ جاؤ تاکہ ان لوگوں سے سابقہ نہ پڑے۔ اللہ اللہ۔ دوسرا کیا بتایا سرکار نے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا گروہ بتایا، نساء کاسیات عاریات، وہ عورتیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، جانتا ہوں ابھی تک نہیں دیکھی، جو عورتیں لباس تو پہنے ہوں گی مگر ننگی ہوں گی، برہنہ ہوں گی۔ میں نے بھی جب مسلم شریف میں حدیث پڑھی تو سمجھ نہیں سکا کہ لباس بھی پہنے ہوں گی اور ننگی بھی ہوں گی، برہنہ ہوں گی، اس کا کیا مطلب ہے؟
ان کی سرکار نے کچھ پہچان بھی بتلائی تھی کہ رؤوسہن کأسنمۃ البخت، ان کے سر بختی اونٹ کے کوہانوں کی طرح سے ہوں گے۔ ایک قسم کا اونٹ ہوتا ہے بختی اونٹ، اس کی کوہان تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے، جب وہ چلتا ہے تو کوہان کبھی ادھر لٹکتی ہے، کبھی ادھر جھکتی ہے، کبھی ادھر جھکتی ہے۔ جی تو یہ تھا کہ آخر وہ کون سی عورتیں ہیں جو لباس بھی پہنے ہوں اور برہنہ بھی ہوں، اور ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح سے ہوں، جب چلے تو کبھی ادھر جھکے کبھی ادھر جھکے۔ تو جب پڑھ رہا تھا تو نہیں سمجھ میں آیا، لیکن بعد میں سمجھ میں آ گیا، مشاہدہ ہو گیا، چشم دید مشاہدہ، کہ سر پہ عجیب طرح کی کارروائیاں ہوتی ہیں، اور ان کارروائیوں کے بعد جب وہ چلیں تو کبھی ادھر ڈھلکتا ہے کبھی ادھر ڈھلکتا ہے۔ میں نہیں کہتا سب ایسی ہیں، لیکن ہیں۔ جی تو اس سے عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کو اپنی چوٹی کیسی بنا کر چلنا چاہیے، جی اس کا بھی ایک اندازہ ہو رہا ہے۔ جی نساؤن کاسیات، لباس سے پہنے ہوگی برہنہ ہوگی، یہ کیا مطلب ہے؟ چھوٹے چھوٹے لباس ہوں تو کچھ بدن تو ڈھکا ہوا ہے، باقی بدن تو برہنہ ہے نا۔ نساؤن کاسیات عاریات، کچھ حصے میں پہنے ہوگی باقی حصہ کھلا ہوا ہوگا۔ جی دوسرا مطلب یہ بھی آپ کے سامنے ہے، دوسرا حصہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لباس اتنا باریک ہوگا کہ پہنے ہوگی سب کچھ اور دکھے گا سب کچھ، تو کاسیات بھی ہیں عاریات بھی ہیں۔ تیسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موٹائی صحیح پہنے گی تو موٹائی لباس پہنے گی، مگر اتنا تنگ اور چست ہوگا کہ پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہوگا، بدن کا ابھار نیچ اونچ سب کچھ دکھلائی دے گا۔ جی جی اللہ اللہ۔ اگر پورے بدن پر موٹا کپڑا ہی پہنے مگر اتنا لباس ہی پہنی ہوئی ہیں اور برہنہ بھی ہیں، یا پتلا لباس پہنے ہوئے ہیں باریک کہ سب کچھ جھلکتا ہے، تو آزاد ہو چکی ہیں، تم ایسی آزادی مت اختیار کرو۔ آزادی چاہتی ہو تو اسلام نے آزادی دی ہے، اگر تمہیں یہ شوق ہے تو اسلام اس شوق کو ایک حد تک پورا کرتا ہے۔ جی شوہر کی حد تک تم رہ سکتی ہو، جی پتلے لباس پہن سکتی ہو، چھوٹے لباس پہن سکتی ہو، شوہر کے لیے شوہر تنگ چست لباس پہن سکتی ہو، شوہر کے لیے شوہر کے کمرے تک، جی شوہر کے پاس رہو، شوہر کے کمرے میں رہو، اس وقت تمہیں سب کچھ آزادی ہے۔ جی تم جو کچھ چاہو یہ سب کر سکتی ہو، مگر شوہر کے روم تک اور شوہر تک۔ جی شوہر دیکھ سکتا ہے، تم شوہر کو دیکھ سکتی ہو، تم اور شوہر کے لیے لباس ہو، شوہر تمہارے لیے لباس ہیں۔ اس حد سے آگے نہ بڑھنا، کیا بات ہے۔ اس سے حد سے آگے بڑھو گی تو پھر تم کو پابندیاں کرنی پڑیں گی، جو پابندیاں انسانی اخلاق سکھاتا ہے، انسانی تہذیب سکھاتی ہے، انسانی معاشرہ سکھاتا ہے۔ جی اسلام نے جو پابندیاں دی ہیں یہ پابندیاں انسانی تہذیب کی ہیں، اور جو آزادی تم چاہتی ہو وہ تو حیوانیت ہے۔ جی جی اسلام حیوانیت کی آزادی نہیں دے سکتا، انسانیت کی آزادی تم کو دے سکتا ہے۔ جی جنسی تسکین میں بھی مساوات ہے، مرد کو اگر جنسی تسکین چاہیے تو عورت کو بھی جنسی تسکین چاہیے، لیکن مرد کو پابند کیا گیا ہے کہ تمہیں جنسی تسکین چاہیے تو شادی کر لو، اپنی بیوی کے ساتھ جنسی تسکین پوری کرو، اور عورت بھی پابند کیا گیا تمہیں جنسی تسکین چاہیے تو شوہر کے ساتھ تسکین پوری کرو۔ تو یہ کس نے کہہ دیا کہ مردوں کو آزادی دے دی گئی اور عورتوں کو نہیں؟ ایک ساتھ دونوں لائنیں چل رہی ہیں، جہاں مردوں کو جس حد تک آزادی دی گئی ہے اس حد تک عورتوں کو بھی آزادی دی گئی ہے، اور جس حد تک عورتوں کو پابند کیا گیا ہے اس حد تک مردوں کو بھی پابند کیا گیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ انسانیت کی تہذیب دی گئی ہے، حیوانیت کا طریقہ نہیں سکھایا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ آپ نے کیا ایکویلیبریم آپ نے قائم کر دیا یہاں پر، اور کیا بریلینٹ آپ نے لاجک اور حدیث کی روشنی میں اتنی خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید کسی تبصرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ایک کیا کہوں، کرامت کہوں، کیا کہوں۔
کہ میں مسلسل آگے 3-4 سوالات ایسے تھے جو میں پوچھنے والا تھا، لیکن آپ نے سب کو اس میں انکلوڈ کر دیا. جوابات ایک ہی جواب میں مل گئے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. چلیے، بالوں کو اونٹوں کے کوہان کی طرح نہ بنایا جائے، تو پھر یہ بھی مرد آزاد جب گھومنا ہو جی تب بناتی ہیں. ہاں. اونٹ کی جو ہیں وہ مائل ہوتے ہیں، جھکتے رہتے ہیں. جب انسانوں میں آتے ہیں لوگ، جب باہر نکلنے کرے، جی اگر اپنے کمرے میں ہے تو ان کی مرضی جیسے چاہے رہے. جی جی شوہر کے لیے گنجائش ہے، گنجائش. شوہر سے باہر نکل کر کے، پھر روم سے باہر نکل کر کے گنجائش نہیں. جی جی. لیکن ابھی بال پھر کیسے بنائیں؟ پھر اگر اونٹ کے کوہان جیسے نہ بنائیں تو کس طرح بنانے کی اجازت ہے؟ انسانوں کی طرف سے. انسانوں کی طرح سے. انسانوں کی طرف سے کیسے ہونا چاہیے نہیں، مزید یہ بھی وہ پوچھتی سب ہے، سمجھتے ہیں. مزید یہ بھی پوچھتی ہیں کہ کتنی عمر تک عورتیں بال کٹوا سکتی ہیں اور کتنے کٹوا سکتی ہیں؟ اچھا جی یہ جو کوہان والی میں نے بات بتائی نا، جی. تو ایک مرتبہ میرا سفر ہو رہا تھا الہ آباد کے لیے. اچھا. تو اس وقت عام جنتا گاڑی میں چل رہا تھا. نام بدل گیا ہے. ہاں جی. اب وہ نام بھی بدل گیا ہے. جی. تو ایک لڑکی آئی، سامنے والے سیٹ پر بیٹھ گئی، اور وہ اسی انداز سے، کوہان کے انداز سے، اس کی چوٹی وغیرہ، اور جب سر ایسے کرے تو یوں جھک جائے، ایسے کرے تو وہ جھک جائے. تو میں سمجھ گیا کہ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ یہی لوگ ہیں. یہ لوگ تھے نہیں تو حضور دیکھتے کیسے؟ ان کے غلام آج موجود ہیں تو انہوں نے دیکھ لیا. جی. تو وہ سادہ چوٹی بنائیں جی. کہ جس کی وجہ سے دوسروں کے دل نہ ان کی طرف آئیں، نہ ان کے دل ان کی طرف مائل ہوں. اصل میں جو حدیث میں نے پڑھی نا، اس میں ایک ٹکڑا اور ہے، ممیلاتن و مائلاتن، کہ جو دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں اور خود کو دوسروں کی طرف مائل کریں، اٹریکٹ کروائیں. ہاں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی. اس طرح کی چوٹی نہ بنائیں، اس طرح کے کپڑے نہ پہنیں کہ دوسروں کو جیسے وہ اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، یہ دوسروں کی طرف مائل ہو رہی ہیں. ہم پرابلم یہی ہوتا ہے نا حضرت، کہ جب شوہر گھر میں ہوتا ہے تو اس وقت تو سجنا سورنا چاہیے، تو وہ اس وقت سجنے کی بجائے باہر جاتے وقت اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنو جس کی وجہ سے دوسروں کی نگاہیں تمہاری پر نہ اٹھیں، اور تمہارا جی چاہے تم دوسروں کی طرف مائل ہو. اس سے ان کی بھی سیفٹی ہو جائے گی. ہاں، دونوں کے لیے سیفٹی ہے. سیفٹی ہو جائے گی. آج دنیا میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں، جی. آئے دن آپ سن رہے ہوں گے کہ 2 بجے رات میں یہ ہو گیا، 1 بجے رات میں یہ ہو گیا. جی. کچھ لڑکے آئے اٹھا لے گئے، اپنے قبضے میں کر لیے. سب کیا ہے؟ یہ انہی سب بری تہذیب کی دین ہے. اس کی ایک وجہ یہ اٹریکشن ہی ہے. ہاں. جی. اگر عورتیں دوسروں کو اپنی طرف مائل نہ کریں تو یہ شکایت نہیں ہوگی. جی. جب تک دنیا انسانی قانون کے، انسانیت کے تقاضے کے مطابق زندگی گزار رہی تھی، تب تک ہوس پرستانہ یہ شکایتیں دنیا کو سننے میں نہیں مل رہی تھی. جی. میں یہ نہیں کہتا کہ بدی نہیں ہوئی ہے، لیکن کبھی بدی کے واقعات کم ہوئے، جی. اور ایسے ہوئے جب اس طرح کی شکایتیں نہیں ہیں. یہ شکایتیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں جب کوئی مائل کرنے والا ہو، کوئی ان کی طرف مائل ہونے والا ہو، اتنی اپنے کو آہستہ ان کو بالوں کا پابند بنائیں. جی. اور 9 سال کی عمر پوری ہونے کے بعد اب کاٹنا بند کر دیں. جی. جی. 9 سال کی عمر میں جو صحت مند بچیاں ہوتی ہیں، ان کو غذا اچھی ملتی ہے، وہ بالغ ہو جاتی ہیں. جی. تو 7 سال کی عمر سے ان کو دھیرے دھیرے بالوں کا عادی بنانا شروع کریں. جی. اور جب 9 سال کی ہو جائیں تو اب عادی بنانے کی عمر بھی ختم ہو گئی. اب ان کو چھوڑ دیں کہ ان کے بال ان کے لیے زینت ہیں، ان کے بدن کا ایک حصہ ہے، ان کے بدن کے ایک جز ہیں. وہ اب ان کو کاٹنا منع ہے. جی. 9 سال کے بعد نہیں کر سکتے. جی. 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 اور 7 سال کی عمر سے ان کو عادی بنانا چاہیے. جی. 7 سال سے پہلے کاٹ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. اچھا، ہماری کچھ ایسی بہنیں بھی ہیں جو معلمات ہیں، عالمہ ہیں، کچھ خواتین کے اجتماعات وہ کرتی ہیں، جلسے کرتی ہیں، جس میں
ظاہر سی بات ہے کہ مجمع زیادہ ہو تو آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ سپیکر کا بھی استعمال ان کو کرنا پڑتا ہے، تو ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آوازیں بھی دور دور تک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو کیا آپ ان کو ہدایت دیں گے کہ وہ کس طریقے کا لاؤڈ سپیکر یا کتنی آواز اس کی رکھیں؟ عورتوں اور اس کی صورت یہ ہے کہ ساؤنڈ باکس وغیرہ استعمال کریں جس کی وجہ سے ان کی آواز ان کے حال تک محدود رہے. اچھا اچھا، جو عورت آواز کی نمائش مت کرو. جی. اور جب تمہارا مقصد ہے عورتوں کی اصلاح کرنا، عورتوں تک آواز پہنچ گئی تو اس کے اندر تاثیر ہوگی. اللہ کو خوش کرنا، رسول اللہ کو خوش کرنا تمہارا ارادہ ہو، تمہاری نیت ہو تو اس میں تاثیر ہوگی اور ان کو ہدایت ملے گی. اور اگر اپنی نمائش کرنا ہو کہ ہماری آواز میٹھی ہے، دور تک جائے گی، تو لوگوں کو ہماری آواز پر توجہ ہے، کون لڑکی بول رہی ہے، کون عورت بول رہی ہے، یہ تمہارے گھر کے لیے مناسب ہے، تو یہ بے جا بات ہے. نیت ہی بدل گئی. نیت ہی بدل گئی، پھر تمہاری باتوں میں کوئی تاثیر نہیں رہ جائے گی. تم نے جو چاہا وہ تو مل جائے گا، لیکن تمہاری باتوں میں وہ تاثیر نہیں ملے گی کہ خلق خدا کو، بچیوں کو، عورتوں کو ہدایت ملے. یہ نہیں ہو پائے گا، تاثیر ختم ہو جائے گی. اچھا، بچوں کو گود جب لیتے ہیں تو بچے کو گود لینے کے بعد اس کے باپ کا نام بدل کر دوسرا نام لگا دیتے ہیں، ایسا کرنا جب چاہیے؟ باپ کی جگہ پر؟ باپ کی جگہ پر نہیں، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے. جی. باپ کا نام نہیں بدلیں گے. باپ کا نام وہی رکھیں. یعنی کسی کا نام مثلا عبداللہ ہے اور اس کے والد کا نام عبید اللہ ہے تو عبداللہ بن عبید اللہ ہی کہیں. جی. پالنے والا وہ اس کا ولی ہے، سرپرست ہے. جی. تو ایک خانہ اس کے لیے ولی اور سرپرست کا بنا دیں اور اس خانے میں اس کا نام رکھ دیں. گارجین، مربی ہے، گارجین ہے، ولی ہے، سرپرست ہے، اس طرح کوئی بھی نام عنوان دے کر کے اس کا نام دے دیں. قرآن شریف نے اس بارے میں ہدایت کی ہے، ادعوہم لآبائہم، لے پالکوں کو، گود میں لیے ہوئے بچوں کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے بلاؤ. جی. کوئی حافظ ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ ذالک نہیں، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے ادعوہم لآبائہم، اس کے بعد هو اقسط عند اللہ، اس طرح کے نا کہ یہ اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے. یہ اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے اور انسانوں کے نزدیک انصاف کی بات ہے کہ جو باپ ہے تو باپ طرف اس کو منسوب کرنا چاہیے. جی. اور ایک آیت کریمہ جو ابھی مولانا نے بتایا وہ یہ ہے کہ ما جعل ادعیاکم ابناکم، اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا ہے. اب تم ان کو بیٹا کہتے ہو تو ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے اپنے منہ کی بات ہے. ان کو جو چاہو کہہ لو، بیٹا کہہ لو یا کچھ بھی کہہ لو، بہن کہہ لو. اگر لڑکی ہے، نہیں لڑکی ہے تو اس کو بیٹی کہہ لیں. تمہاری عمر کی ہے تو اس کو بہن کہہ لیں. تو بیٹی کہنا، بہن کہنا، بیٹا کہنا، بھائی کہنا تمہارے اپنے منہ کی بات ہے. لیکن حقیقت میں وہ نہ تمہارا بھائی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے. وہ تو اس کا باپ کوئی اور ہے، اس کا بھائی حقیقی کوئی اور ہے. جی. جی. یہ اس لیے میں نے بتا دیا. پیار تو اس کو بھائیوں کا دیں گے، پیار اس کو ماں باپ کا دیں گے. اچھا برتاؤ ہے اس میں، اس کے ساتھ وہ سب برتاؤ اچھا سے اچھا کیجئے جو اپنے بیٹے، بھائی، بہن، بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں. جی. سلوک میں اپنے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ برابر رکھیے، لیکن حکم شرع میں مثلا نکاح ہے یا پردہ ہے تو اس میں وہ اجنبی ہیں اور اس میں ان کا حکم وہی رہے گا جو اجنبی کا ہے. تو وہ آیت بھی اسی لیے آئی تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. ہاں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم ہاں محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں. جی. تو یہ اسی لیے ہے کہ حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. جی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دیا، پیش کیا اور سرکار نے ان کو آزاد کر دیا کہ تم نہیں مل سکتا. سبحان اللہ. اب اس در کو میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. اللہ اللہ. تو ایسا وابستہ ہو گئے سرکار سے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ان کے بیٹے ہیں، سرکار کے بیٹے ہیں. تو قرآن نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں. جی.
وہ بیٹا نہیں ہے، ان کو ان کے باپ حارثہ کی طرف منسوب کر کے پکارو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، کیا کسی کو منہ بولی بہن بنانے سے وہ بہن منہ بولے بھائی سے حکم پردہ سے بری ذمہ ہو جائے گی؟ نہیں، شفقت اس کو وہی دیں گے جو بہن کا ہے، جی، شفقت اس کو وہی دیں گے جو بہن کا ہے، برتاؤ اس کے ساتھ وہی کریں گے جو بہن کا ہے، اچھا پیار کریں، اچھی شفقت دیں، اس کا نکاح کسی اچھی جگہ پہ کر دیں، یہ سب کریں گے۔ لیکن اگر بہن ہے وہ اجنبی ہے تو وہ اجنبی ہی مانی جائے گی، اور جب جوان ہو جائے گی تو اس کو اس بھائی اس کے ساتھ اور اس کو اس کے ساتھ پردہ کرنا پڑے گا، جی، دونوں کے دوسرے سے پردہ کرنا جی، چاہیے۔ جی۔ ایک عورتوں میں ایک خیال رائج ہے کہ جو دینی سفر ہے جیسے عمرہ ہے، حج ہے، اس کے لیے محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا سفر کرتی ہیں تو اس کے لیے بھی سفر ہے، اس لیے وہ اکیلی بھی جا سکتی ہیں یا کسی کے ساتھ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، دین دنیا کا کوئی فرق نہیں ہے، جو شریعت کا حکم ہے وہ ہر جگہ برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مطلقاً سفر کرنے سے ہی منع کر دیا ہے کہ جو عورت اللہ پر، اللہ اور قیامت دن پر ایمان رکھتی ہے وہ یہ دونوں میں سونا ضروری ہے، چاہے کہیں بھی جائے، دنیوی سفر ہو، رشتہ وغیرہ کے لیے جائے، عمرے کے لیے جائے، حج کے لیے جائے، سب کے لیے اس کا حکم برابر ہے۔ داماد کے ساتھ جا سکتی ہے؟ داماد کے ساتھ پہلے اجازت دی جاتی تھی، جی، مگر اب کچھ واقعات ایسے افسوسناک پیش آئے جی، کہ جوان ساس کو جانے کی ممانعت کر دی گئی ہے اچھا، کہ عورت جوان ہے، 55 سے 60 سال تک کی ہے تو اس کو نہیں جانا چاہیے، 60 سال سے زیادہ کی ہے تو جا سکتی ہے، اچھا، 60 کے اوپر ہونی چاہیے۔ 60 کے اوپر ہو تو جا سکتی ہے۔ آج کل ارتداد کے واقعات بہت ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں لوگ، مطلب دین سے ہی پھر رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو اس سے بچانے کے لیے بنیادی طور پر گھر میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دینی تربیت دینا چاہیے، اچھا، دین کی تعلیم دیں، دین کی تربیت دیں۔ اور یہ کتاب میں نے ابھی دیکھی، تذکرہ صالحات، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جی، کہ اس موضوع پر ماشاءاللہ کام ہو چکا ہے۔ جی، تو تذکرہ صالحات کا تو جہنم کی سزا ملے گی، اور اس طرح کا کام ہوگا تو جنت ملے گی۔ تو جنت کے بارے میں بتائیں، جہنم کے بارے میں بتائیں، سزاؤں کے بارے میں بتائیں، دین کے احکام بتائیں، اور خاص طور پہ واقعات کے ذریعے باتیں جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور خاص طور بچے بچیوں کو تو ان کو صالحین کے تذکرے سنیں۔ جی، تو ایک تو یہ ضروری ہے، دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ ان کے ہاتھوں میں بڑا والا موبائل نہ ہو۔ اچھا، بڑے موبائل سے آج بے حیائی پھیل رہی ہے، یہ سب کچھ ہو، یہ شوگر کا مریض ہے، دوائیں 10 دے دیجئے کھاؤ، اور وہ جناب والا شوگر بھی روزانہ جم کر کے میٹھا بھی کھاتے ہیں، تو دوا کیا کام کرے گی؟ نہیں حضرت، میٹھا تو بہت کھاتے لیکن چائے بغیر شکر کی پیتے ہیں۔ تو جن چیزوں سے ہمارے گھروں میں آوارگی آ رہی ہے اور مذہب سے بیزاری آ رہی ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، ارتداد ارتداد ارتداد، تو یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک جانور ہے جو دکھتا نہیں ہے۔ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا، ارتداد کا معنی ہے پھر پھر جانا۔ جانا، اور جب ہم لوگ بولتے ہیں یہ لفظ تو اس سے مراد ہوتا ہے اسلام سے پھر جانا، پھر جانا، اپنے دین سے پھر جانا، ایمان سے پھر جانا، اسلام سے پھر جانا، اس کو ارتداد کہا جاتا ہے۔ تو بچیوں کے بارے میں جو شکایتیں آ رہی ہے کہ مرتد ہو گئیں، دین سے پھر گئیں، اسلام کو چھوڑ دیا، کوئی اور مذہب، کوئی اور دھرم اختیار کر لیا، تو اس میں جہاں اور چیزوں کا اثر ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے صرف باہر دیکھا، اندر جو بیماری پل رہی اس کو ہم نے نہیں دیکھا۔ الگ الگ کمرے دے دیے جاتے ہیں، اینڈرائڈ موبائل دے دیا جاتا ہے، جی، اس میں کون سی، ہم نے دیکھا، خود دیکھا بھی ہے، دیکھتے ہیں تو منع کرتے ہیں کہ بچے جب رو رہے ہیں تو سب کھول کر کے اپنا شروع کر دیتے ہیں، تو اب اس کی وجہ سے وہ بچے شروع ہی سے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس میں کئی خرابیاں ہیں۔ ایک تو اس سے جو برقی شعاعیں، ریز نکلتے ہیں، یہ کان کے لیے، آنکھ کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔
تھوڑے ہی دنوں میں وہ بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، پھر ماں باپ کی بات نہیں سنتے ہیں، ہم لوگ پاس لاتے ہیں جب دعا کر دیجیے، تو دعا سے کتنا اثر ہوگا؟ تم نے چڑچڑا بنا دیا، جی تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کر دیتے ہیں، دعا قبول بھی ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو جسمانی طور پر ان کا دماغ متاثر ہو گیا، میں پھیل گئی ہے، اس پر خود بخود کنٹرول ہو جائے گا۔ جی اب اس کے ساتھ جب تذکرہ صالحات پڑھیں گے، تذکرہ صالحین پڑھیں گے، دینی تعلیم اور تربیت ہوگی، تو یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔ جی پھر یہ بچے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوں گے، آپ کے فرما بردار ہوں گے اور دین کے سچے اور مخلص خادم ہوں گے۔ جی یہ دونوں کام آپ کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی، اور ہم سے دعا کرائیں گی تو دعا بھی فوراً اثر کر جائے گی۔ جی حضرت تذکرہ صالحات کا آپ نے فرمایا، ہمارے شبیر بھائی نے مجھے پوری ایک لسٹ دی ہوئی ہے بکس کی جو مکتبہ طیبہ پر ہے، لیکن میں بعد میں انشاءاللہ ان کو ایک ایک اعلان کروں گا انشاءاللہ۔ ویسے بغیر اعلان کی بھی ہماری خواتین جو یہاں خواتین اسلام آئی ہوئی ہیں وہ جائیں اور کتابیں لیں، انشاءاللہ مختلف زبانوں میں ہیں، مگر آپ نے فرمایا کہ گھر میں ان کو یہ تذکرہ ہاں، یہ کتابیں رہنی چاہیے، ہاں، تذکرہ صالحات اور صالحین ہیں، یہ رہنا چاہیے۔ ایک پرابلم یہ ہے کہ جو پڑھنے والیاں ہیں یا قرآن پڑھانے والیاں ہیں، ان کا خود کا قرآن کبھی کبھی درست نہیں ہوتا، یا جو پڑھتی ہیں وہ ٹھیک ٹھاک نہیں پڑھتی، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ پڑھیں، جی پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ سب درست ہو جائے گا۔ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں کچھ واقعات قراءت کے تعلق سے بھی ہوں، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ علم القراءت یہ فرض ہے، فرائض میں یہ ہے، جی اور اگر قراءت صحیح نہیں ہے تو قراءت صحیح نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ جیسے قرآن شریف میں قلب آیا ہے، جی 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 قلب کا معنی دل، دل، اب یہ پڑھیں گے قلب، جی قلب کے معنی ہے کتا، کتا، اللہ اکبر، تو کہاں دل ہے اور کہاں کتا ہے، وہ بو کرتا ہے، اور یہ اللہ کی یاد۔ نصر ایک لفظ ہے، نون صاد ر سے، نصر اس کے معنی مدد، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جی اللہ کی مدد آ جائے۔ جی اب وہ پڑھیں نصر سین سے، سین چھوٹی سے، سین سے، جی تو چھوٹی سین سے نصر کے معنی آتے ہیں گدھ، اس کو ذرا بڑے حلقے سے نکال دیا، ہادی کر دیا، جی تو دونوں کا مفہوم بالکل بدل جائے گا۔ جی ہادی کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ اونٹ پر بیٹھ کر کے جی اونٹوں کو مست رکھنے کے لیے جی کچھ نظمیں گا گا کر سناتے تھے اور اونٹ مست ہو کر چلتے تھے، اس کو ہدی خانی کہتے تھے، اور ان پڑھنے والوں کو ہادی کہتے ہیں۔ جی تو کہاں ہادی، جب بدل جائے گا تو قراءت صحیح نہیں ہوگی، عبادت صحیح نہیں ہوگی، نماز صحیح ہوگی نہیں ہوگی۔ آج ہم جانتے ہیں کہ لوگ آتے تھے سرکار کے زمانے میں اور کچھ اعتراض کیے کہ آپ مجنون ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، بہت کچھ کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی، سبحان اللہ، میں نے اس پر غور کیا۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سامنے بیٹھ کر کے جب وہ تلاوت فرماتے تھے تو راستہ تو سمجھ میں آیا کہ وہ لوگ قرآن صحیح پڑھتے تھے، اس لیے اس میں تاثیر تھی، ہم غلط پڑھتے اس لیے تاثیر نہیں ہے۔ جی 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 قرآت کیا چیز ہے؟ اللہ نے جو قرآن بھیجا تو اس کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا کہ قرآن کہاں سے پڑھا جائے اور کیسے، کس انداز سے پڑھا جائے، کہاں سے پڑھا جائے یہ بھی سرکار نے سکھا دیا، اور کیسے، کس لہجے میں، کس انداز سے پڑھا جائے یہ بھی سکھا دیا۔ ان دونوں کے مطابق جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ تاثیر آ جائے گی، اور ان دونوں کے خلاف پڑھیں گے تو اس کو لحن کہا جائے۔ مثلا فقہا نے لکھا ہے کہ کسی نے اکبر کی جگہ اکبار پڑھ دیا، قرآن کیسے پڑھا جائے؟ اکبار پڑھ دیا، تو قصدن پڑھا تو ایمان بھی گیا، نماز بھی گئی۔ اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبار پڑھ دیا تو ایمان بھی جائے گا، نماز بھی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر، تو کیسے پڑھا جائے یہ بھی ضروری ہے، اس کے لیے سیکھنا چاہیے۔ سیکھنا ضروری ہے۔ جی تو اس لیے ضرورت ہے کہ جگہ جگہ جہاں مدرسے قائم ہیں وہاں فن تجوید و قراءت کا شعبہ بھی قائم ہو، اور لڑکیوں کے لیے بھی الگ ہو، لڑکوں کے لیے الگ ہو، وہ لوگ اپنا قرآن درست کریں۔ تم لوگ اپنا قرآن درست کر لو، پھر دیکھو تمہاری قراءت میں تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ نہیں۔
لڑکیوں کے لیے مکتب تو ہوگا نا یہاں پر؟ ہاں، تو اپنے علماء سے رابطہ کریں، اپنی بچیوں کو وہاں پر تعلیم دلوائیں. جگہ جگہ مکاتب قائم ہیں، تو خواتین اسلام سے گزارش ہے کہ معلومات حاصل کریں اور انرول کرائیں، اور شارٹ ٹرم ہی صحیح لیکن یہ بیسک چیزیں سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں. یہ شبیر بھائی نے ایک خصوصی گزارش کی تھی. برکات خواجہ ماسکنی گراہک بنو انے ₹250 نی کتاب برکات رضا مفت ملو. تو میں نے اس کو پڑھ کے سنا دیا. اب برکات خواجہ جو منتھلی ہے اس کے آپ سبسکرائبر بن جائیں، اس کو سبسکرائب کریں، اور برکات رضا یہ کتاب آپ کو فری میں ملے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں جن کے نام الگ الگ ہیں. بہار شریعت ہے، پھر مکاشفۃ القلوب ہے، خلفائے راشدین ہے، برکات شریعت ہے. خاص طور سے برکات شریعت یہ 300 روپے کی کتاب جو عام طور پر بکتی ہے وہ صرف 100 روپے میں آپ کو اس اجتماع کے موقع پر کنسیشنل ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ملنے سبحان والی ہے. اللہ، ماشاء اللہ. دونوں دن کے لیے، آج بھی اور کل بھی. تو اس کتاب کو لے کر اس کا درس اپنے گھر میں آپ جاری کر سکتی ہیں. اور بہت ساری کتابیں ہیں، آپ جائیں مکتب پر تو آپ کو ان کتابوں کی پرائسز اور اس کا ڈسکاؤنٹ، اس کا علم ہو جائے گا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت یہ سر کے بالوں کا بیچنا کیسا ہے؟ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں نا، تو وہ کاٹ دیتی ہیں اور پھر بیچتی ہیں. سر کے بال بیچنا حرام اور گناہ ہے. قرآن پاک میں ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو مکرم بنایا. اور مکرم بنانا، مکرم ہونا، یہ اس کے منافی ہے کہ اس کا کوئی عضو، کوئی جز بیچا جائے. انسان کا جز ہے بال، تو اس کو بیچنا یہ اس کی بے وقاتی ہے، اس کی عزت نہیں ہے، جبکہ وہ باعزت ہے، بے وقت نہیں ہے. جی. اچھا، یہ کوئی آج کا فیشن نہیں ہے، زمانے جاہلیت سے یہ فیشن چلا آ رہا ہے. کوئی مالدار عورت ہوتی کے بال میں جوڑ دیتی تھی، اب اس کے بال بڑے بڑے ہو جاتے تھے. جب اسلام آیا تو یہ طریقہ جاری تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ہدایت فرمائی؟ سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواصلات والمستوصلات، یہ بال جوڑنے والیوں پر بھی اللہ کی لعنت اور جڑوانے والیوں پر بھی اللہ کی لعنت. اللہ اکبر. بیچنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں. رحمت سے دور. اللہ کی رحمت سے دور. اللہ اکبر. جو بال جوڑتی ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور، اور جو جوڑواتی ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور. یہ جوڑنا جڑوانا کیسے میں ہو تو بھی، اور خرید کر ہو، خرید اور بیچ کر کے ہو تو اور بھی زیادہ. جی جی جی. تو خریدنا بیچنا انسانی بالوں کا ناجائز ہے. جی. تو پھر بیوٹی پارلر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے تو کچھ اس کے لیے نصیحت نہیں، فرمائیں. سب میں نہیں جانتا ہوں، لیکن کچھ سنا تو ہے نا. جی. بیوٹی پارلر میں آج جو کچھ ہو رہا ہے، بال کاٹنا، بال کی تراش و خراش، اور بھویں کاٹنا، اور کچھ عریانیت اور بے حیائی، یہ تو ناجائز ہی ہے. اس میں ایک بری بات یہ بھی ہے جو ہمارے علماء نے لکھی ہے کہ عورت کے لیے عورت سے بھی پردہ ہے. اجنبی عورت سے، عورت کو اجنبی عورت سے بھی پردہ کرنا چاہیے جیسے کہ مرد سے پردہ کرنا چاہیے. مجبوری کی بات الگ ہے، جیسے کوئی بیماری ہو گئی، علاج کرانا ہے تو یہ تو الگ چیز ہے، مجبوری کی بات ہے. دکھلا دیا، دیکھ لیا، یہ مباح ہے. لیکن خوبصورتی کوئی مجبوری تو نہیں ہے. خوبصورتی جیسی ہے ویسی ہی رہے گی، تھوڑے دنوں کے لیے، 2 دن 4 دن کے لیے ذرا حسن بڑھ جائے گا، یہی تو ہوگا نا. تو اس کے لیے اجنبی عورتوں کے پاس جانا، اپنے پوشیدہ اعضاء دکھلانا اور اس میں طرح طرح کی تراش خراش، یہ جائز نہیں ہے. اسلام اس کی اجازت، اس سے بچو. اپنے گھر پہ جو تم سنور سکتی ہو سنور لو، وہ اجازت ہے، لیکن بیوٹی پارلر میں اس کے لیے مت جاؤ. بال سٹریٹ بھی کراتے ہیں، جو کرلی بال ہوتے ہیں نا ایسے گھمری والے، ہاں اس کو سیدھا کراتے تاکہ لمبے نظر آئیں. اچھا اچھا. ہاں ہیں انہی کے بال، وہ دوسرے نے جوڑتے ہیں، لیکن اس کو سٹریٹ کراتے ہیں.
تو عام طور سے تو بال گھڑیالے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر فرض کیجئے کسی عورت کے بال گھڑیالے ہیں اور اس کو وہ سیدھا کرانا چاہتی ہے تو وہ چاہیے کہ اس کے گھر کا کوئی مرد جو ذو رحم محرم ہو، بھائی ہو، اس طرح کے لوگ ہوں، وہ اس کو سیکھ لیں، مشین لے لیں اور اپنے گھر لا کر کے اس کو درست کر دیں۔ اچھا، گھر پہ اس کی صلاح ہونی چاہیے، بیوٹی پارلر میں نہیں۔ ہاں بیوٹی پارلر میں۔ اچھا، حیض کی حالت میں آیت کریمہ پڑھی جا سکتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ حیض کی حالت میں تلاوت کی نیت سے قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن جو آیتیں دعا کی جگہ پہ ہیں جی تو دعا کی نیت سے اگر کوئی ان کو پڑھ لے، صرف دعا کی نیت سے، تو ان کی اجازت ہے۔ اگر کوئی عورت اس کا امتیاز کر سکتی ہے تو کر لے، ورنہ عام الفاظ میں وہ دعا کرے، اللہ کا ذکر کرے، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، درود شریف پڑھے، یہ سب کر پڑھے، لیکن قرآن پاک کی جو آیتیں ان کو چھوڑ دے۔ ہاں، تو یہ آیت جو ہے یہ دعا کی نیت میں آتی ہے یا نہیں؟ کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت یہ من دعا میں ہے۔ الظالمین، تو اس کو دعا کی نیت سے پڑھا جا سکتا دعا کی نیت سے کوئی عورت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ جی جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ عصر کی اذان کا وقت ہو گیا، ماشاءاللہ، انشاءاللہ کل بھی ہم یہ نشست جاری رکھیں گے، انشاءاللہ۔ اور خواتین سے گزارش ہے کہ اپنے گھر میں آن لائن SDI چینل پر اس سوال و جواب کی نشست کو کل وہ گھر سے سن لیں انشاءاللہ۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کی جو باتیں ہیں جو آج ہم نہیں پوچھ سکے تو کل کے سوالات میں پاسبلی فلو آف دی کویشچنس میں ممکن ہے کہ ہم ان کو انکلوڈ کر لیں۔ تو انشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین، سبحان اللہ۔